بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے پارٹ میں آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا واقعہ جانا کہ کیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوئے۔ بغداد کے بعد عفان تشریف لے گئے، یہاں بھی کچھ دن ٹھہرے، اس کے بعد بادب شریف لائے، اس کے بعد افغانستان کے ایک شہر ایران پہنچے ہیں اور یہاں ایک ظالم اور جابر بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب اور اس ظالم جابر بادشاہ کا واقعہ اس قدر جذبیت کا عامل ہے کہ دل اور دماغ کو روشن کرنے کے لیے اکثر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اور جانتے ہیں۔ دوستو، جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر ہرات میں پہنچے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دن بھر شہر میں گھومتے اور رات ہوتی ہی مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو جاتے تھے۔ یہ ساری رات ذکر عبادت میں مشہور رہتے اور عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ کچھ دن بعد آپ کی عبادت اور ریاضت کے چرچے پورے شہر میں سنائی دینے لگے۔ پھر وہاں کے لوگوں کی ایک بھیڑ آپ کے پاس آئی۔ ہزاروں ضرورت مند انسان اپنی عجیب عجیب درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ لوگوں کی یہ بھیڑ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، لیکن لوگوں کی اس بھیڑ بھاڑ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں خال پڑنے لگا۔ مجبوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ رات سے سبز اوار تشریف لے گئے۔ ابھی سبز اوار میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آئے ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مقامی لوگوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان ستم رسیدہ لوگوں نے بڑے دردناک لہجے میں اپنے حالات بیان کیے۔ اے شیخ، ہم اہل شہر کی جانب سے آپ کے حضور ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ سب جوار کا جنمار یادگار محمد ایک ظالم حکمران ہے، اس کے جبرا رویے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تنگ آ گئی ہے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگ مانگ کر قبروں میں سو گئے، مگر اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوتا۔ اب تو ہر گزرنے والے کے ساتھ اس کے ظلم اور تشدد کی ہوا تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی کہ وہ ہدایت پا جائے، یا پھر بددعا کرے کہ اس کی ہلاک سے اہل شہر کے نجات مل جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سب زوار کے باشندوں کی فریاد سنی اور انہیں یقین دلایا کہ خدا بند تعالیٰ بہت جلد اس شہر کے رہنے والوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرے گا۔ دوسرے دن خواجہ صاحب گورنر یادگار محمد کے دربار میں تشریف لے گئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا، آپ نے حکیم کو خبر کرو کہ اس سے درویش معین الدین ملنا چاہتے ہیں۔ دربان نے حکیم صاحب جوار کے اطلاع دی، لیکن یادگار محمد کا غرور اتنا انتہا کو پہنچ چکا تھا، اس نے غضبناک لہجے میں دربان کو جواب دیا، میرے پاس کسی ننگے بھوکے فقیر سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دربان واپس آیا اور جیسے ہی اس نے یادگار محمد کے الفاظ دہرانے کی کوشش کی تو وہ گونگا ہو گیا اور اس کی زبان حرکت نہ کر سکی۔ دربان نے گھبرا کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، ان کی روح کانپنے لگی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے اجازت لیے بغیر محل کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسرے دربان پر نظر پڑی تو آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے کا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ یاد محمد صورتحال کو
سمجھنے کی کوشش کرتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں بیٹھ کر وہ سنگ دل بادشاہ اپنی مرضی کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ خواجہ صاحب بہت زیادہ جلال میں آ گئے تھے۔ آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ جس پر بھی نظر پڑتی اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا۔ یادگار محمد نے جب آپ کو دیکھا تو خوف اور دہشت سے پانے لگا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں وہی بھوکا ننگا فقیر ہوں جسے تو نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارو بواز پورے محل میں گونج رہی تھی۔ میں یہیں اس لیے نہیں آیا کہ تو مجھے خدا کے بندوں کے خون میں ڈوبی ہوئی چند روٹیوں کی بھیک دے دے یا خدا کے بندوں کے جسموں کی ننگا کر کے ریشمی کپڑا تو مجھے حوالے کر دے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیرے جسم اور تیرے عزت دار کو زمین نگل لے۔ خدا کی نافرمانی ہو سے باز آ جا۔ تو جن پر ستم ڈھا رہا ہے انہیں اس کی ماؤں نے تو آزاد پیدا کیا تھا، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تجھ سے پہلے کتنے بڑے بڑے ستمبر یہاں اپنی طاقت آزما چکے ہیں، انہیں تلاش کر وہاں کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ سب زوار کے بادشاہ کے دربار میں کسی قبرستان کا سما لگا رہا تھا، دیکھنے والے مردوں کی طرح بے جان ہو گئے تھے۔ سبزوار کا بادشاہ یادگار محمد اپنی سر نگاہ کو سے اتار کر نیچے آنا چاہتا تھا مگر اس کا جسم محل جا ہو کر رہ گیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کر کے کب کا جا چکے تھے، لیکن اب تک آپ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دوسرے دن سبزوار کے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ قابل یقین منظر دیکھا۔ حاکم وقت یادگار محمد شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور اللہ رب العزت کی زمین پر عدل انصاف قائم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی سبزوار کا گورنر بہت سے تحفے بھی لایا تھا مگر آپ نے کوئی تحفہ قبول نہ کیا اور تمام مال اصحاب غریبوں میں بانٹ دینے کا حکم دے دیا، لہٰذا وہ تمام مال ان غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا گیا جو یادگار محمد کے ظلم کا نشانہ بن چکے تھے۔ حامد بن فضل اللہ جمالی 16ویں صدی عرابی ایک نامور سیاح، ادیب اور شاعر گزرے ہیں۔ جمالی نے اپنی مشہور کتاب سید جل عارفین میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم سبزوار یادگار محمد کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ یادگار محمد نے سبزوار شہر کے باہر ایک باغ لگایا تھا جسے وہ جنت کا نام دیا کرتا تھا۔ یہاں اکثر ناچ گانے کی محفلیں گرم ہوتی تھی، خوبصورت کنیز اس شراب پلاتی تھی اور ساری رات ہنگامہ ترپا رہتا تھا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن شہر سبزوار میں داخل ہوئے تو آپ نے اسی باغ کا رخ کر لیا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی بھی دربان وہاں موجود نہیں تھا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ باغ میں تشریف لے گئے اور یادگار محمد کے بنائے ہوئے حوض میں غسل فرما لیے۔ یہاں حیض بھی اپنے آپ میں بڑا ہی کمال تھا، اس کا پانی نہایت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ غسل کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ اچانک ایک نیک دل شخص کی نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے آپ کے قریب آیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یہ ایک سلیم ضابر شفق انسان کی
تفریح گاہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر وہ ادھر آ گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دراصل اجنبی شخص خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا، اس لیے ہمدردی کے طور پر آگاہ کرنے چلا آیا تھا تاکہ آپ یادگار محمد کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ اپنے فرمایا، تم بھی اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ جو حیض کے قریب ہے۔ اجنبی شخص آپ کی بات سن کر گھبرا گیا، ابھی وہ صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ اتنے میں یادگار محمد کے کچھ ملازم نظر آئے۔ اجنبی شخص کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ خواجہ صاحب نے اسے تسلی دی اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ خادم نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھنا چاہا کہ وہ بغیر اجازت باغ میں کیسے داخل ہو گئے ہیں، مگر آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبانیں گونگی ہو گئی۔ وہ بولنا چاہتے تھے لیکن کچھ بھی بول نہیں سکے۔ انہوں نے چپ چاپ حج کے کنارے قالین بچھا کر اور ان پر شراب کی سریاں رکھنے لگے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کچھ دیر بعد یادگار محمد اپنی محفل سجانے کے لیے باغ میں آنے والا ہے، اور پھر وہ بد کردار حاکم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغ میں آ پہنچا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو باغ میں دیکھتے ہی اپنے ملازم پر برس پڑا۔ یہ کون ہے؟ عشرت گاہ میں کس کی اجازت سے کھلا ہوا ہے؟ ملازمین ہمیشہ تھے مگر خوف اور دہشت سے ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ انہیں اپنا بھیانک انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازم کے بیچور کی اچھے سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور یادگار محمد کے قریب پہنچ کر فرمانے لگے، فقیر اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، اسے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یادگار محمد نے کہا، کلام سنا، لیکن جیسے ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے نظریں دوچار ہوئی تو وہ بولنے کی طاقت کھو بیٹھا۔ اس کے ساتھی بھی کسی پتھر کی طرح بے جان ہو کر رہ گئے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مجبور انسان بے قصور ہے، یہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اتنا کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یادگار محمد کو نگاہ کرم سے دیکھا۔ چند لمحوں کی بات تھی، وہ لڑک آیا اور زمین پر اس طرح گر پڑا جیسے کوئی مورتی زمین پر بے ہوش ہو چکی ہے۔ یادگار محمد کی بے ہوش ہوتے ہی اس کے تمام مساحیقوں اور خادم نے بھی زمین پر اپنے سر رکھ دیے۔ خواجہ صاحب نے اجنبی شخص سے فرمایا، حج کا پانی لے کر اس کے منہ پر چھڑک۔ اجنبی نے اپنی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ چہرے پر پانی کی چھینٹی پڑی تھی کہ یادگار محمد کو ہوش آ گیا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بالکریاں خواجہ صاحب نے بلند آواز میں فرمایا، کیا تو نے اب توبہ کر لیا ہے؟ یادگار محمد نے لرز ہوئی آواز میں کہا، اللہ کی قسم میں اپنی تمام سیاہیاں خاریاں اور تیاب ہو گیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے دوبارہ اس سے پوچھا، اب تیرے عقد کا کیا حال ہے؟ یادگار محمد بولے، حضور آپ کے طرف میرا سینہ روشن ہو گیا۔ اب یادگار محمد ہچکیاں سے رونے لگا اور کہنے لگا، خدا کی قسم تمام عزب رسول بزرگوں محترم ہے، اس کے قدموں سے لپٹتی ہوئی خاک بھی میرے لیے اکسیر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی پشتوں پر رکھ دیے۔ سبز بار کا زابر اور تصوف شخص کسی کمزور اور نات انسان کی طرح کھڑا تھا، اس کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہدایت کی۔
اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب باغ سے رخصت ہونے لگے تو یادگار محمد نے آپ کا دامن تھام لیا۔ اس نے درخواست کی اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کا شرف بخشا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اسے بیعت سے سرفراز فرما دیا۔ جیسے ہی اپنے یادگار محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی تو دنیا ہی بدل گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس جتنی دولت تھی پیر و مرشد کے خدموں میں ڈھیر کر دی۔ خواجہ صاحب نے جواب میں فرمایا، سیم و سر کے اس ابار کو ان لوگوں میں بانٹ دو جو اب تک تیرے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ یادگار محمد نے ایسا ہی کیا، کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام کنیز اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ اس یافی دنیا سے اس قدر بے روزگار ہو گیا کہ اپنی دونوں بیویوں کو بھی طلاق دے دی۔ چند دن بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سبزوار سے تشریف لے گئے تو یادگار محمد بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پوری زندگی پیر و مرشد کی خدمت میں بسر کرے، مگر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یادگار محمد کو اسی مقام پر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے مقرر کر دیا۔ یہاں کسی عجیب بات تھی کہ جو شخص کل تک خود گمراہ تھا، آج وہی شخص خدا کے بندوں کو آوازیں دے کر بلا رہا تھا، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، یعنی یہی جاؤ، بھلائی کی طرف آ جاؤ، بھلائی کی طرف۔ اور لوگ بھی اس کی آواز سن کر دوڑے چلے آ رہے تھے۔ یادگار محمد کا مزار آج بھی صد شادماں میں موجود ہے۔ دوستو، اولیاء کرام کی نگاہوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ لمحے بھر میں کسی کی بھی تقدیر پلٹ سکتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ ہے ولی میں وہاں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور پھر جب بات ان کی ہو جنہیں دربار سیاحت کے سلطان الہند اور ہندوستان کی شہنشاہی کی سند عطا کی گئی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بھی بے حد لاڈلے ہو، تو ان کے فیوز برکت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگلی پارٹ کے لیے انتظار کریے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔